اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کتاب جنت، جو کہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر کا مجموعہ ہے اور جس کا ترجمہ مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے، اس کتاب کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 18 کے ساتھ ہم پیج نمبر 321 پہ پہنچ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ بس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم جانتے ہو تو یقیناً وہ قسم بہت بڑی عظمت والی ہے۔ فلا اقسم کی ایک وجہ اور لکھی گئی ہے کہ لا نفی ہے، لیکن اس کے متعلق ذکر نہیں ہوا۔ فلا یعنی نہ ایسے ہے کہ جو تم نے خیال کیا، وہاں ارشاد ہو رہا ہے اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستارگان کے غروب ہونے کے مقام کی۔ اس لحاظ سے فلا قبل سے مربوط ہے اور اقسم مستقل جملہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لا نفی ہے اور قبل سے ہرگز مربوط نہیں ہے، بلکہ بعد سے مربوط ہے، یعنی قسم نہیں کھاتا محل غروب ستارگان کی، کیونکہ یہاں مطلب واضح ہے کہ قسم کی احتیاج نہیں، جیسے ہم اپنے محاورات میں یوں کہتے رہتے ہیں کہ اس بات پر قسم کی ضرورت نہیں، یعنی بالکل ظاہر اور پکی بات ہے۔ مواقع نجوم سے مراد مساقط، غروب ہونے کا مقام مقصود ہے۔ غروب ہونے کا مقام مقصود ہے۔ شیخ طوسی اور تبریسی نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ مواقع نجوم سے مراد قیامت ہے۔ ہیڈنگ: عظیم قسم اثبات مطلب کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم جو تم نے کھائی ہے اگر جانتے ہو تو بہت بڑی قسم ہے۔ تمہارے لیے مواقع نجوم کی قسم کھائی ہے کہ یہ بڑی قسم ہے۔ لَوْ تَعْلَمُونَ کا احتمال ہے کہ جملہ معترضہ ہو اور اس کا جواب محذوف یا متروک ہے، یعنی پس معنی یہ ہوگا کہ اگر آپ جانتے تو فائدہ اٹھاتے، تو یہ بڑی قسم ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ظاہر آیت کے مطابق ہو، کوئی چیز حذف نہ ہو، اگر جانتے کہ بزرگ ہے لیکن آپ تو نہیں جانتے۔ مواقع نجوم کی قسم بڑی قسم ہے۔ اللہ کی قدرت کا بار بار ہم نے ذکر کیا کہ کئی ملین لاکھوں ستارے اس پر ہجوم فضا میں ہیں، ہر ایک کا مدار معین اور طلوع غروب مشخص ہے۔ اتنے ہجوم کے باوجود کبھی دو ستارے آپس میں نہیں ٹکرائے۔ ہیڈنگ: قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن۔ اس آیت میں النجوم سے مصادیق بہت سے ہیں، ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو النجوم سے مراد یہی آیات قرآن ہے۔ قرآن کوکب حقیقی ہے جو دلوں کو نور بخشتا ہے، علم و معرفت سے دلوں کو گرم کر رکھتا ہے۔ اس قرآن کے واقع ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ شریف ترین مکان اس عالم وجود میں اولین و آخرین سے ان کو معلوم نہیں کہ وہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ سورہ حجر میں اس کی تصریح فرمائی گئی ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سورہ شعراء کی آیت نمبر 193، یعنی روح الامین اسے صاف عربی زبان میں لے کر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ دوسرا مرتبہ مصادیق نجوم کا اہل ایمان کے دل ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے سے یہ خاشع اور متاثر ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بھی ان کی تصریح فرمائی ہے، جیسے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 2۔ اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں
ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام اہل بیت پیغمبر علیہ السلام نجوم حقیقی ہیں۔ مصادیق نجوم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 انوار پاک ہیں، اور اس بارے میں 20 سے زیادہ روایات بحار الانوار جلد نمبر 7 میں ہے کہ نجوم سے مراد اہل بیت ہیں، اور اس آیت وعلامات وبالنجم ہم یہتدون میں علامات سے مراد حضرت علی اور آپ کے 11 فرزند ہیں۔ النجم اور نجم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ سورہ والشمس کی تفسیر میں ہے کہ والشمس سے مراد رسول پاک ہیں اور والقمر سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ اہل بیت آسمان نبوت پر کواکب کی طرح ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول خدا سے منقول ایک روایت۔ امالی شیخ توسی میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، میں نے نماز صبح رسول اللہ کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، جہاں سورج نہ ہو تو چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، اور جب چاند نہ ہو تو فرقدین 2 بزرگ ستاروں سے فائدہ اٹھانا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مراد سورج، چاند اور فرقدین سے کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سورج سے مراد میں خود ہوں، چاند سے علی اور فرقدین سے مراد حسنین علیہ السلام ہے۔ خدا نے ہم کو ستاروں کے مانند قرار دیا ہے کہ ایک ستارہ غروب کرتا ہے تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی فضا خالی نہیں رہتی۔ میں چلا گیا تو چاند سے استفادہ کرنا۔ میں نے عرض کی، آپ کی چاند سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی اور جانشین علی علیہ السلام، وہ چلے جائیں تو حسنین سے استفادہ کرنا۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ فرقدان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن و حسین علیہ السلام۔ پھر چند لحظہ خاموش رہے، پھر فرمایا یہ علی، حسنین اور فاطمہ سلام اللہ علیہ میری اطرت ہیں، یہ قرآن سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث کو عربی میں بھی تحریر کیا ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیعوں کے دلوں میں ان کا قبرستان ہے۔ جو تشبیہ اہل بیت علیہ السلام کو نجوم سے دی گئی ہے، اس طرح ہے کہ نجوم بشر کے رہنما ہیں، مسافران ستاروں کی برکت سے راہ گم نہیں کرتے، دریا میں غوطہ لگانے والوں اور صحرا نشینوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ زمین پر نور افشانی کرتے ہیں۔ رات کو بادل ہوں تو اس تاریکی سے پتہ چلتا ہے کہ ستارے کتنی نور افشانی کرتے ہیں۔ ہدایت کی حقیقی نشانیاں آل محمد علیہ السلام کے افراد ہیں، اور یہ حقیقی نجوم ہیں۔ مواقع نجوم کہاں ہیں؟ قسم ہے ان 14 انوار پاک کی کہ محل وقوع کی کہ ان کے نزول کے مواقع ان کے بدن شریف ہیں۔ ان مواقع نجوم ہدایت ہی میں سے شیعوں کے قلوب ہیں کہ جو دن سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ان ارواح طیبہ کا ٹھکانہ عرش عظیم الہی ہے۔ روایت میں ہے کہ میرے دادا حسین علیہ السلام یمین عرش میں ہیں، ان کی نظر مجلس اعضاء اور اپنی قبر کے زائرین پر ہے۔ مواقع نجوم کے موارد سے ایک قبور ائمہ علیہ السلام ہے، وہ مقام جہاں یہ ستارے عالم ہدایت غروب ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں معصوم علیہ السلام مدفون ہیں۔ یہ زمین کے اشرف ٹکڑوں میں سے ہیں۔ خصوصاً کربلا کے متعلق ہے کہ یہ بھی شرافت کے لحاظ سے کعبے سے بہت بلند تر ہے۔ خدا نے اپنی پناہگاہ اسی کو قرار دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہمیشہ کربلا ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ ہے۔ تعجب یہ ہے کہ حیوان بھی اس معنی کو کسی حد تک احساس کرتے ہیں کہ کتب حیوانات کے ان مقامات پر پناہ لینے سے بھری پڑی ہیں۔ جی ہاں، یہ اتباعات مقدسہ اور مقامات مقدسہ زمین کے ایسے حصے ہیں کہ جن پر خدا کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ مورد نظر رب العالمین ہے، بلکہ بعض مقامات تو پیغمبران گزشتہ سے آمادہ ہوئے۔
ان مقامات مقدسہ کو قرآن نے ان الفاظ کے ساتھ تسبیح و تقدیس کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 34۔ ترجمہ ہے، ان گھروں میں ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں ان کے نام کا ذکر کیا جائے، وہ مرد ہیں جو ان گھروں میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مدفن امیر المومنین علیہ السلام میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام کو وصیت کی، اے میرے فرزند، میرا تابوت آپ اور حسین اٹھائیں گے، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، جہاں میرا جنازہ نیچے آ جائے وہی میرا مدفن ہے۔ جب تابوت نیچے آیا تو حضرات حسنین علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے سے بنی ہوئی تیار قبر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ نمبر ہے 328۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم، یقیناً وہ عزت والا قرآن ہے۔ ہیڈنگ، قرآن کریم کریم کی طرف سے نازل ہوا۔ جہاں بھی قسم اٹھائی گئی ہے وہ قرآن کے بارے میں ایک اہم مطلب کے لیے ہے۔ وہ قرآن جو رسول اکرم کی رسالت، آپ کی خاتمیت کی صداقت اور معرف احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کے ساتھ نازل ہوا۔ اب مفہوم کی طرف توجہ کریں۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن محترم ہے، کریم ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ ایک طرف تو یہ خدائے کریم کی طرف سے ہے، دوسری طرف یہ خود کریم ہے، اس کی صفت کرم ہے، یعنی کرم خدا سے یہ کریم ہے، کرم خدا سے یہ کریم ہے۔ کریم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو بھی اس سے لو لگاتا ہے اس کو نا امید اور مایوس نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، البتہ ہر شخص کو اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو مادی چیزوں کی ضرورت ہے، پیٹ کے سیر ہونے کے لیے یا لباس کے لیے، کہیں سرمایہ نافع ہے اور کہیں مہذب۔ مثلاً سورہ واقعہ میں ہے کہ جو تفسیر ہو رہی ہے وسعت رزق کے لیے بہت مؤثر ہے، اگرچہ قرآن کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس سے مادی قسم کے فوائد حاصل کیے جائیں۔ مقصود اصلی سورہ واقعہ کے معرف الہی ہیں۔ اصلاً تو یہ اصلاح روح کے لیے آیا ہے، لیکن بالیقین امور دنیاوی میں بھی فائدہ مند ہے۔ مثلاً سورہ حمد کی قرآن کا مکمل اجمال اس میں ہے، بیماری کی شفا کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر ہر سورہ 7 یا 70 مرتبہ کسی مریض کے سرہانے پڑھا جائے تو اسے شفا مل جائے گی، البتہ پڑھنے والا اس کا معتقد ہو، عظمت قرآن کو جانتا ہو۔ اگر اثر نہ کرے تو بیماری پڑھنے والے میں ہے یا مرض حتمی ہے اور اجل قطعی ہے کہ جو قابل تغیر نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کرم قرآن کی دلچسپ داستان۔ کتاب فرج بعد الشدہ کہ مؤلف کسی کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ میں جیل میں تھا، مجھے یاد آیا کہ یمن میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر جیل چلے جاؤ تو سورہ واللیل اور والشمس کو 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں تو خواب میں راہ نجات دکھایا یا بتایا جائے گا۔ بعض نے 7 راتیں لکھا، میں نے پڑھی تو خواب میں مجھے کہا گیا کہ تمہاری آزادی ابراہیم نامی ایک شخص بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کو میں چاہتا تھا کے ہاتھوں ہوگی، پس وہ اس کی وساطت سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں ایک مدت سے مریض تھا، اس قدر مریض تھا کہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا۔ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ قرآن سے توسل کروں۔ ان 2 صورتوں کو پڑھا تو خواب میں 2 مجسم روحوں کو دیکھا کہ ایک نے پاؤں سے اوپر میرے سر تک ہاتھ پھیرا اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہاں حجامت کرو۔ دوسرے نے کہا جب ان 2 صورتوں کو پڑھو تو سورہ والتین کو ساتھ شامل کیا کرو۔ صبح اٹھا دیکھا تو تمام بدن صحیح تھا۔
ہیڈنگ ہے عقیدہ شفا قرآن کے بارے میں ضعیف ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یبرئہ الحمد لم یبرئہ الشیء۔ ترجمہ، اگر کسی مریض کو سورہ حمد شفا نہ دے تو اس کو کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ لوگوں کے عقیدے ضعیف ہیں، دوا پر عقیدہ ہے لیکن قرآن، توسل اور صدقے پر عقیدہ نہیں۔ جو کچھ تمہیں ڈاکٹر کہتا ہے آیا اس کی کوئی نسبت قرآن سے ہے؟ قرآن حکیم کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو اس سے محبت ہوتی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے، اس سے مانگے تاکہ وہ اس کو دے۔ قرآن کو چھوڑ دے تو وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن اس قدر کریم ہے کہ جو بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ نا امیدی قرآن کی درگاہ میں ہے ہی نہیں۔ اس کے کرم کا ایک نمونہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ہیڈنگ کرم قرآن پر ثواب۔ اگر کوئی قرآن کو ثواب کے لیے پڑھے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر بغیر وضو کے پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 12 نیکیاں، اور اگر وضو کے ساتھ پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں۔ اگر زمین پر بیٹھ کے پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، اور کھڑے ہو کر نماز میں پڑھے تو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ثواب ایک حرف کے لیے ہے نہ کہ کلمے کے لیے۔ مثلاً علم یعنی الف لام میم 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ اگر کوئی ہدایت کا طالب ہے تو اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اخلاق، احکام، معارف، آداب معاشرت، معاملہ سبھی میں قرآن مددگار ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 28 میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو البتہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاجزی کرنے والا پھٹتا ہوا دیکھتے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ اور بشر کا شعور رکھتا ہو تو نرم ہو جاتا ہے۔ دلوں کو شفا قرآن حکیم کی برکت سے ملتی ہے۔ شفا، بیماری، تنگی رزق اور زندان سے آزادی، نیز دیگر دنیاوی امور میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے۔ ہیڈنگ ہے آیت الکرسی کے عجیب آثار۔ مثال کے طور پہ اگر آیت الکرسی پر توجہ کریں تو ہر شخص اپنی ہمت اور ہوش سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص محفوظ رہنے کے لیے اسے پڑھے تو خدا ایک فرشتے کو اس کا محافظ بنا دیتا ہے۔ اگر چور سے ڈرتا ہے یا درندہ اور گرندہ کا خوف ہے تو بھی فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ 2 مرتبہ پڑھے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر 5 مرتبہ پڑھے تو ندا آتی ہے میرا بندہ خود میرے حوالے ہے، میں خود اس کا محافظ ہوں۔ فَلِلَّهِ خَيْرٌ حَافِظًا۔ چور سے بچنے کے لیے رات کو سوتے وقت پڑھنا مکمل طور پہ مؤثر ہے۔ اگر اس کا مقصد شیطان اور جن سے تحفظ ہو تو گھر میں خروج و دخول کے وقت پڑھے نہایت نافع ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان میں آیت الکرسی پڑھے تو اس کا ثواب تمام مرحومین کو تقسیم کر دے تو مشرق سے مغرب تک کسی مومن یا مومنہ کی قبر ایسی نہیں رہتی جس میں نور داخل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا ہدیہ ہے اور اس کے لیے اپنے لیے آیت الکرسی کے 75 حروف پڑھنے کے بدلے ایک فرشتہ بنتا ہے جو قیامت تک کے لیے تسبیح پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب اس آیت الکرسی پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہ کرم قرآن کی ایک مثال ہے۔ خدا کرے کہ انسان قرآن کے مطالب معنوی کو سمجھے۔ علم، معرفت، ایمان، قرآن کا زیادہ اثر تو زندہ کے لیے ہو نہ کہ قبرستان یا محفل ختم قرآن کے لیے۔ ہیڈنگ ہے قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں کافی عرصے سے بخار میں مبتلا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اپنا گریبان کھول۔ اس نے کھولا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنا گریبان میں داخل کر کے اذان و اقامت کہنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ اور دم کر، تجھے شفا مل جائے گی۔
ریفرنس لعالی الاخبار صفحہ نمبر 351۔ سید جزائری نے لکھا کہ مامون ایک سفر کے دوران سخت سر درد میں مبتلا ہو گیا۔ جو حکیم طبیب اس کے ساتھ تھے انہوں نے بہتر علاج کیا لیکن مؤثر نہ ہوا۔ آخر کار قیصر روم کی طرف ایک قاصد بھیجا گیا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ قیصر نے ایک ٹوپی مامون کو بھیجی۔ مامون ڈر گیا کہ شاید مخصوص قسم کا زہر اس ٹوپی میں ڈالا گیا، اس سے جسم میں زہر چلا جائے۔ اس خوف کے مارے اس نے ٹوپی لانے والے کے سر پر رکھ کر دیکھی، اس کو کچھ نہ ہوا۔ پھر ایک اور شخص جس کے سر میں درد تھا اس کے سر پر رکھی، وہ ٹھیک ہو گیا، تو پھر اپنے سر پر رکھی تو فوراً اس کا درد ٹھیک ہو گیا۔ حیران ہوا کہ اندرون کیا ہے کہ یہ خاصیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کو پھاڑ دیا۔ اس کے وسط میں ایک رقعہ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم نعمتی للہ فی کل عرق ساکن حامیم عین سین قاف لا یصدعون عنها ولا ینزفون وبکلام الرحمن یخمد المیزان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بسم اللہ کا اثر ہے، اصل چیز اس پر اعتماد اور اعتقاد ہے۔ جناب سید مرتضیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا ایک بغدادی شاگرد تھا جو درس پڑھنے کے لیے سید مرتضیٰ کے پاس کازمین آتا تھا۔ ایک دن اس نے گلہ کیا کہ دریائے دجلہ سے گزرنے کا وسیلہ سواری دیر سے میسر آتا ہے، اس لیے میں درس میں وقت پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو سید نے ایک رقعہ ان کو دیا، فرمایا کہ کل صبح یہ پانی میں ڈال دینا اور پھر آ جانا۔ انہوں نے دوسرے دن رقعہ پانی میں ڈالا، پھر اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھا اور چلتا ہوا آ گیا۔ پانی کے اوپر سے دوسرے دن متوجہ ہوا کہ یہ کام تو حضرت مسیح کا ہے اور نہایت اہم ہے، دیکھوں تو صحیح کہ رقعے میں کہ سید نے کیا لکھا ہے۔ جب رقعہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ متعجب ہوا کہ یہ تو بسم اللہ ہی ہے، لیکن اب جو پانی پر قدم رکھا تو قدم نیچے چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ تاثیر قرآن مشروط تھی کہ اس کی عظمت اور اس کے خالق کی عظمت کی طرف متوجہ ہو۔ پیج نمبر 335 پہ اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو پوشیدہ کتاب میں ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے ان کے جو پاک کر دیے گئے ہیں۔ دوسری صفت قرآن کی ہے کہ فی کتاب مکنون، یعنی محفوظ، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کی دسترس میں نہیں۔ ایک مکنون کا معنی لوح محفوظ ہے، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا تھا، پھر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً رسول پاک پر نازل ہوا۔ بس قرآن کتاب محفوظ میں ہے اور دوسروں کی اطلاع سے روک دیا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لوح محفوظ کو سوائے پاک ملائکہ کے کوئی مس نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے ملائکہ پاک ہیں، البتہ ملائکہ مقربین اور مطہرین ہی لوح محفوظ تک جا سکتے ہیں۔ ہیڈنگ مسئلہ تحریف قرآن۔ دوسری وجہ یہی مصحف ہے اور یہی مکتوب قرآنی کتاب ہے کہ خیانت کار ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں نہ آئیں گے، یعنی اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ چیز معجزہ قرآن ہے کہ آغاز نزول سے لے کر آج تک کوئی خیانت کار ہاتھ اس تک نہیں پہنچا۔ اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا کیونکہ طہارت رکھنے والوں کے بغیر کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا، جس کی تصریح خود قرآن نے فرمائی ہے، یعنی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگرچہ جملہ بطور خبر ذکر ہوا ہے اور نفی ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ اس آیت کی طرح والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء،
یعنی طلاق شدہ عورتوں کو حیض کے آنے تک روکیں دوسرا نکاح کرنے سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، یعنی عدت میں گزارے۔ لہٰذا اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو مس نہیں کرتی مگر وہ جو پاک ہے، محدث نہیں۔ ہیڈنگ ہے نفس خبیثہ قرآن کے باطن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ظاہر ہے کہ وہ یہی الفاظ و حروف ہیں، خطوط و نقوش ہیں کہ جن کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ قرآن کا اسی طرح ایک باطن ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7 یا 70 بطن بتائے گئے ہیں۔ ہر جملے میں مختلف معنی چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے انسان کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو انسان کا بدن ہے، تو یہ بدن بغیر طہارت کے خط قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ انسان کا باطن نفس اور روح ہے۔ اگر ان کی طہارت معنوی نہ ہوگی تو انسان قرآن کے باطنی فوائد حاصل نہیں کر سکے گا۔ حقائق قرآن جو پنہاں ہیں وہ حقیقی پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ جو شخص کثافت معنوی رکھتا ہے، حدث حقیقی کا حامل ہے کہ اس میں رذائل اخلاقی ہیں، سر سے پاؤں تک تکبر، حرص، نفاق، بخل اور حسد سے آلودہ ہے، تو وہ قرآن کی عظمتوں اور حقیقتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہیڈنگ احترام قرآن۔ فقہا کی نظر میں خط قرآن کو بغیر وضو کے مس نہ کرنا حرام ہے، خواہ ہاتھ رکھا جائے، چوما جائے یا بدن کا کوئی حصہ لگایا جائے۔ بالوں اور ناخنوں کا مس کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر مس کرنے کے بعد محدث ہو جائے، مثلا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے اور نیند آ گئی، تو جب بیدار ہوا تو واجب ہے کہ ہاتھ کو اوپر سے اٹھا لے۔ لیکن ترجمہ اور تفسیر قرآن کو مس کرنے سے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسماء خدا خواہ کسی بھی زبان میں ہوں، انہیں بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے۔ قرآن کی جلد، حاشیہ، غلاف، رحل، خطوط کے درمیان خالی مقام کو مس کرنا حرام نہیں، لیکن مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے، بلکہ قرآن کا اٹھانا بغیر طہارت کے مکروہ ہے۔ اگر ایسی جگہ رکھا جائے جس کا اہل نہیں تو یہ رکھنا حرام ہے۔ اگر ہتک نہ ہو تو مکروہ ہے۔ مثلا قرآن کو بغل میں لے کر چلا جائے تو یہ مکروہ ہے۔ بہرحال قرآن کا احترام ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ قرآن ٹوائلٹ میں گر جائے تو بہر صورت اس کو نکالنا واجب، ورنہ اس ٹوائلٹ کو بند کرنا واجب ہے۔ جو بچہ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، اس کے ہاتھ میں قرآن نہ دیا جائے، اور تمیزدار اور بالغ بچے کو دینے میں بھی کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کا بغیر وضو کے مس کرنا بھی کوئی معنی نہیں، مخصوصاً اگر مکلف ان چیزوں کا سبب نہ بنا ہو اور سبب بنا ہے تو یہ گناہگار ہے۔ ایک پرانی رسم بڑی اچھی تھی کہ کاغذ پر سرخطی بنا کر بچے کو دیتے تھے تاکہ بچہ قرآن کی طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ پھر اگر باریک کاغذ یا قرآن پر شیشہ رکھیں کہ اس کے نیچے سے قرآن پڑھا جائے تو اس باریک کاغذ یا شیشے کو مس کرنا حرام نہیں اور نہ ہی مکروہ ہے، کیونکہ اس طرح قرآن کو مس نہیں کیا جاتا۔ ہیڈنگ: امام حسین علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ شیخ شستری اپنی کتاب الخصائص میں لکھتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی خصوصیات ہیں، ہم حسین علیہ السلام کے خصوصیات کو بھی ان سے تطبیق کر سکتے ہیں۔ اس تطبیق میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو زیادہ کثرت سے پڑھنے سے تھکان نہیں آتی، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نام حسین علیہ السلام اور ذکر حسین بھی پرانا نہیں ہوتا، ہر روز مجلس سنے پھر بھی تھکانے والا نہیں۔ جس طرح خیانت کار ہاتھ قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح آثار حسین بھی نہیں مٹائے جا سکتے۔ کتنے ہی خیانت کاروں نے امام علی مقام علیہ السلام کی قبر مطہر کو مٹانے کی کوشش کی، مجالس حسین کو برپا ہونے سے روکا، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے حالات زندگی کے واقعات میں ایک یہ بھی بات واضح ہے کہ جناب امام علی مقام مظلوم حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کا حرم پاک اور ذریعہ مقدس نہ تھی۔ قبر کے کنارے بیری کا ایک درخت تھا اور اس بیری کے درخت کو نشانہ بنا کر زائرین جاتے تھے۔
اور زیارت کرتے تھے۔ جب ہارون الرشید کو علم ہوا تو محبان اہل بیت قبر حسین کی زیارت کے لیے جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے ذہن میں آپ کا وہ فرمان آیا جس میں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ قاطع الصدر، خداوند تعالیٰ بیری کے درخت کے کاٹنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے عمل بد پر عمل نہ کر سکا اور حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو نہ روک سکا۔ البتہ وہ نور حسین اور فیض امام کو تو خاموش نہ کر سکا، اور اس بیری کے درخت نے روضہ امام کو واضح اور روشن تر کر دیا۔ شیخ شستری علیہ الرحمہ امام مظلوم کے بدن اطہر کے متعلق ایک جالب نکتہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کا دستور ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک مس نہیں کر سکتے، لیکن بدن حسین علیہ السلام کے متعلق مسئلہ برعکس ہے۔ کتنے ہی نجس ہاتھ تھے جو کہ سرو جسد امام علیہ السلام تک پہنچے۔ ان خصوصیات سے ایک یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیات قرآن 6666 یعنی 6666 مشہور ہے، اور حسین علیہ السلام کے بدن انوار پر 4000 زخم لگے۔ اگر ان زخموں میں مزید زخم اور گھوڑوں کے سموں کے نشانات کا اندازہ لگائیں تو بہت زیادہ بنتے ہیں، بلکہ آیات قرآن کی تعداد کے برابر اگر زخم حسین ہے تو اس سے کم ہرگز نہیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ پیج نمبر ہوگا 340۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔